بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ 1987 کے ورلڈ کپ کے سلسلے میں ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ کل ایک ویڈیو بنائی تھی کہ 1987 کے ورلڈ کپ کے کچھ یادگار اور دلچسپ میچز، آج اس کا دوسرا حصہ۔ بھارتی دارالحکومت دہلی میں ویسٹ انڈیز نے سری لنکا کو قابو کیا، جبکہ بھارت نے آسٹریلیا کو زیر کر کے پہلے میچ کی شکست کا بدلہ لے لیا۔ 16 اکتوبر کو نیوزی لینڈ کے سامنے زمبابوے نے گھٹنے ٹیک دیے، جبکہ اگلے ہی روز پاکستان نے سری لنکا کو ایونٹ میں مسلسل دوسری بار فیصل آباد میں شکست سے دوچار کیا۔ انگلینڈ نے 18 اکتوبر کو اہم میچ میں دم توڑتی کالی آندھی کو قابو کر کے سیمی فائنل تک اپنی رسائی کا امکان قائم رکھا، جبکہ ویسٹ انڈیز کو فائنل فور کی دوڑ سے باہر کیا۔ بھارت نے زمبابوے، جبکہ آسٹریلیا نے پہلے نیوزی لینڈ اور پھر زمبابوے کو زیر کیا۔ انگلینڈ نے سری لنکا کو شکست دے کر فائنل فور کا ٹکٹ کٹایا۔ ویسٹ انڈیز نے اپنی آخری گروپ میچ میں پاکستان کے خلاف 30 رن سے فتح حاصل کی۔ 24 اکتوبر کو گروپ سطح کا آخری میچ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا، جس میں میزبان فاتح رہا۔ گروپ اے سے پاکستان اپنے 5 میچز جیت کر ٹاپ اور انگلینڈ 4 میچز جیت کر دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ گروپ بی میں بھارت اور آسٹریلیا بالترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز 3 میچز جیت سکے، تاہم فائنل فور میں جگہ نہ بنا سکے، جبکہ سری لنکا اور زمبابوے کے ہاتھ کوئی فتح نہ آ سکی۔ پہلا سیمی فائنل 5 نومبر 1987 بدھ کے دن قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ایونٹ کی ہاٹ فیورٹ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا، جو غیر متوقع طور پر آسٹریلیا نے جیت لیا۔ کینگروز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 267 رنز بنائے۔ اس اننگز کی خاص بات پاکستان کے فاسٹ بولر سلیم جعفر کے آخری اوور میں بننے والے 18 رنز تھے، اور اتنے ہی رن سے پاکستان کی شکست نے شائقین کی تمام توپوں کا رخ ان کی طرف موڑ دیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اس میچ کے بعد دوبارہ میدان میں ایکشن میں نظر نہیں آئے۔ آسٹریلیا کے گریگ میکڈرمٹ اس میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے، جنہوں نے 44 رنز دے کر 5 پاکستانی بلے بازوں کی وکٹیں حاصل کی۔ دوسرا سیمی فائنل 6 نومبر 1987 کو بھارت اور دوسرے ورلڈ کپ کی فائنلسٹ ٹیم انگلینڈ کے درمیان بمبئی میں کھیلا گیا، اور میزبان ٹیم میدان میں فیورٹ کے طور پر اتری، لیکن نتیجہ برعکس رہا۔ انگلش ٹیم 35 رن سے بھارت کو زیر کر کے دفاعی چیمپئن کا اعزاز دفاع کرنے کے مشن کو ناکام بنایا۔ مین آف دی میچ گراہم گوچ رہے، جنہوں نے 115 رنز کی اننگز کھیلی، اور پہلی بار روایتی حریف آسٹریلیا اور انگلینڈ ایونٹ کے سب سے بڑے مقابلے میں آمنے سامنے آئے۔ فائنل کولکتہ کے ایڈن گارڈنز کے 80,000 سے زائد شائقین سے بھرے اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کے کپتان ایلن بارڈر نے ٹاس جیتا، اور مضبوط بیٹنگ لائن کو دیکھتے ہوئے انگلینڈ کو بڑا ہدف دے کر قابو کرنے کی حکمت عملی کے تحت پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو درست ثابت ہوا۔ آسٹریلیا کی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 253 رنز بنائے۔ 254 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلش ٹیم پوری کوشش کی، لیکن 7 رنز کے فاصلے پر ان کی ہمتیں جواب دے گئیں۔ آسٹریلیا نے بھارت کی سرزمین پر کرکٹ کی حکمرانی کا تاج پہنا، اور ایلن بارڈر نے ریلائنس ورلڈ کپ ٹرافی اٹھائی۔ مین آف دی میچ ڈیوڈ بون رہے، جنہوں نے 75 رنز کی اننگز کھیلی۔ اگر اس میچ میں انگلینڈ کے کپتان مائک گیٹنگ ریورس سویپ کھیلنے کی کوشش نہ کرتے تو میچ کا نتیجہ مختلف بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان کی یہ ریورس سویپ کی غلط عادت نے انگلینڈ کو یہ میچ جیتنے سے محروم کر دیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔
کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔